بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی مل کر کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ پس قد، آپ میانہ قد تھے۔ سر بڑا تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں گنتی کے تقریباً 20-25 بال سفید تھے۔ چہرہ انور نہایت خوبصورت اور نورانی تھا۔ جس نے بھی آپ کا چہرہ انور دیکھا ہے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو 14ویں رات کے چاند کی طرح منور بیان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں ایک خاص قسم کی خوشبو تھی۔ چہرہ انور سے جب پسینہ ٹپکتا تو موتیوں کی طرح معلوم ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیباج اور حریر کو آپ کی جلد سے زیادہ نرم نہیں دیکھا اور مشک و عنبر میں آپ کے بدن معطر سے زیادہ خوشبو نہیں سونگھی۔ مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان دائیں شانے قریب مہر نبوت تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک سرخ گوشت کا ٹکڑا کبوتر کے انڈے کی مانند تھا۔ یہ مہر نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خاص نشانی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اور آنکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اکثر مونڈے تک اور کبھی نرم گوشت تک لٹکتے رہتے تھے۔ بالوں میں کنگھی بھی کرتے تھے اور آنکھوں میں سرما بھی ڈالتے تھے۔ باوجود یہ کہ آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی تھیں، آپ کی آنکھیں نہایت خوشنما اور کشادہ تھیں، خوب سیاہ اور سرخی مائل تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق حسنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار اور تحمل مزاج تھے۔ آپ کا تحمل و صبر اور برداشت کرنا ہمیشہ غصے پر غالب رہتا تھا۔ اگر کوئی نادان آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرتا تو ہمیشہ آپ کا صبر اور برداشت کرنا اس کی نادانی پر غالب رہتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی بہادر دیکھا اور نہ مضبوط دیکھا اور نہ فیاض دیکھا اور نہ دوسرے اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا۔ اور ہم جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں پناہ لیتے تھے اور بڑا بہادر وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک رہتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے قریب ہوتے تھے، کیونکہ اس صورت میں اس شخص کو بھی دشمن کے قریب رہنا پڑتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ کے پاس دینار درہم رات کو نہ رہتا تھا، اور اگر بچ جاتا اور ایسا شخص نہ ملتا جس کو عطا فرمائیں اور یکایک رات ہو جاتی تو اپنے مکان میں تشریف نہ لاتے جب تک کہ بچے ہوئے کو کسی محتاج کو نہ دے دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں عادت مبارکہ۔
کبھی کبھی بھوک کے مارے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھتے تھے۔ جو بھی موجود ہوتا وہ تناول فرماتے اور جو پاتے اس کو نہ ہٹاتے اور حلال کھانے سے تکلف نہ فرماتے، اور اگر کھجور میسر ہو جاتی تو اس کو ہی نوش فرما لیا کرتے تھے، اور اگر بھنا ہوا گوشت ملتا تو وہی کھا لیتے، اور اگر روٹی گیہوں یا جو کی ملتی اس کو کھا لیتے، اور اگر دودھ میسر ہو جاتا تو اسی پر اکتفا فرما لیا کرتے تھے، اور اگر خربوزہ اور تر کھجوریں ملتی تو وہی کھا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر کھانا تناول نہیں کیا کرتے تھے، اور نہ ہی اونچے ٹیبل یا میز پر رکھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ گیہوں کی روٹی سے زندگی بھر 3 دن مسلسل پیٹ نہیں بھرا، اور یہ امر مفلسی اور بخل کی وجہ سے نہ تھا بلکہ نفس کو متی اور مغلوب رکھنے کے لیے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت فرماتے اور مریض کو تسلی کے کلمات ارشاد فرماتے تھے۔ ترجمہ: کوئی بات نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ حال تھا کہ مدینہ منورہ کے آخری کنارے پر بھی کوئی بیمار کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ تشریف لے جاتے اور میت کو دفن کرنے کے بعد لوگوں کو تھوڑی دیر واعظ و نصیحت فرماتے تھے، جس میں قبر آخرت کی باتیں فرماتے۔ اس کے بعد میت کے حق میں سوال و جواب میں آسانی کے لیے دعا فرماتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مزاح فرماتے تو بھی حقیقت ہی ہوتی تھی۔ آپ نے ایسے شخص کو جنت کے بیچوں بیچ میں گھر دلوانے کی خوشخبری سنائی ہے جو مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج خود کیا کرتے تھے، اپنے جوتے گانٹتے، اپنے کپڑوں میں پیوند لگاتے اور اپنے گھر کے کام کیا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گوشت بھی کٹواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شگفتگی سے بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، گفتگو کرتے وقت اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ زبان کی بے باکیاں اعمال حسنہ کو بے وزن اور بے نور کر دیتی ہیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زبان سے یہ جملے ارشاد فرما رہے تھے: آنکھیں رو رہی ہیں اور دل غمزدہ ہے، اور ہم صرف وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ اے ابراہیم، تیری جدائی پر ہم غمزدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی برائی اور عیب میں شامل نہ ہوتے تھے۔ دوستوں سے فرماتے، میرے پاس کسی کی شکایت نہ کرو، میں چاہتا ہوں کہ جب دنیا سے جاؤں تو میرا دل سب کی طرف سے صاف ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میرا خیال ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے۔ قریب گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا تو میں نے پوچھا، اتنا لمبا سجدہ؟ مجھے ڈر لگا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود بھیجا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جس نے سلام کیا میں اس پر سلامتی کروں گا، اس لیے میں نے سجدہ شکر بجا لایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، آمین۔